اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ آیات میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بعض مضامین بیان کیے گئے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک خصلت یہ بیان کی گئی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر توبہ طائب ہوتے ہیں، اپنی اولادوں کی مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خواستگار ہوتے ہیں اللہ میرا حال، میرے والدین کا حال، میری اولاد کا حال ٹھیک رکھنا، درست رکھنا، ہمیں غلط راستے سے بچانا۔ تو ان کو جزا، ان کا بدلہ، ان پر انعام، ان پر احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ایک ان کی تمام حسنات، نیکیاں، اچھائیاں، خیر کے کام، عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول، اور دوسرا ان کی بعض کوتاہیاں، ان کی غلطیاں، ان کا ٹھوکر کھانا کسی جگہ پر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن اٹھا لیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا، کوئی گرفت، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ 4 خصائص، اور ان میں سے سب سے اہم توبہ، استغفار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ طائب رہنا۔ اللہ اگر کوتاہیاں ہو گئی، آئندہ کوشش کریں گے یہ کوتاہیاں، یہ غلطیاں نہ ہوں۔ آج کی آیات میں انہی لوگوں کے مقابلے میں دوسرے لوگ نہ وہ توبہ کرتے ہیں، نہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، نہ اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، اور سب سے بڑی خامی یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، غلط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ والذی، اور وہ لوگ کہا لوالدیہ، اپنے والدین سے، لوالدیہ والد، ماں بھی اور باپ بھی، ان دونوں سے یہ لوگ کہتے ہیں بدتمیز، افن، تف ہے آپ پر، افن، افسوس ہے آپ پر، افن، والد کو طعنہ دیتے ہیں، والدہ کو طعنہ دیتے ہیں، اف کے الفاظ کہتے ہیں۔ والذی، اور ایسا آدمی قال لوالدیہ، جو کہتا ہے اپنے والدین سے اف لکما، افسوس ہے تم دونوں پر، ماں پر بھی افسوس اور باپ پر بھی افسوس، اس کو پیدا ہی کیوں کر دیا۔ اتعداننی ان اخرج، آپ مجھے اس بات کا وعدہ سناتے ہیں، اس بات کی خبر دیتے ہیں، ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کہ میں کسی نہ کسی دن اٹھایا جاؤں گا مٹی میں سے، اخرجا، جب میں مارا جاؤں گا اور مٹی کے نیچے چلا جاؤں گا، ان اخرجا، پھر مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور جو بدتمیزیاں تمہارے ساتھ کرتا ہوں ان پر سوال جواب ہوگا، تف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہاری سوچ پر۔ تو وہ انکار کرتا ہے اس بات کا۔ ایک، وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے تو کئی قرون گزر چکے، کئی زمانے گزر چکے، کئی امتیں گزر چکی، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا، یہ نمی گل ہے جڑی تسی کردے پے ہو۔ لیکن ماں اور باپ، اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو جائے، وہ تڑپتے رہتے ہیں اولاد کی محبت میں۔ ماں اور باپ کا رویہ یہاں پر کیا ہے؟ وہما، اور وہ دونوں، یستغیثان اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں استغاثہ کرتے ہیں، دونوں دعا کرتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دونوں درخواست کرتے ہیں۔ ویلک آمن، ہلاکت ہو تمہارے لیے، اپنے بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں ویلک، مریں، ہم کی پنجابی میں بعض اوقات کہتے ہیں ویلک، ہلاکت ہو تمہارے لیے، آمن، ایمان لے آ، آمن، اچھے کام کر، آمن، ہماری بات مان، آمن، ہمارا ادب کر، آمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یہ تو ہلاکت پہ پڑنے والا ہے، یہ تو ناکامیوں میں جانے والا ہے۔ آمن، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں ایمان قبول کر۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ فیقول، پس وہ جواب دیتا ہے اپنی ماں اور باپ کا، ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ جو باتیں تم کہتے ہو یہ تو پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس آیت سے میرے اور آپ کے لیے ضرور ایک سبق ہے۔ اگر بچہ ہاتھ سے نکلتا ہو، اگر بچہ نافرمانیاں کرتا ہو، اگر بچہ بالغ ہونے کے باوجود عبادت
عبادات کی طرف رغبت نہ کرتا ہو تو سمجھاؤ، ڈانٹو، ڈپٹو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرو، اللہ اس کو سیدھے راستے پہ لے آ۔ یہ والدین کا حق ہے اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ حق یہ ہے کہ اولاد کو سیدھے راستے پہ لے کے آئے، ذمہ داری یہ ہے کہ گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ اولاد سیدھے راستے پر چلنے والی ہو جائے۔ لیکن بعض پھر ایسے بتک جاتے ہیں، ایسے راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ حق کو قبول کریں۔ فیقول، پس وہ کہتے ہیں، ما ھذا، کیا ہے یہ، الا اساطیر الاولین، یہ تو سطریں ہیں، اساطیر، سطریں، لکھی ہوئی کہانیاں، اولین، پچھلے لوگوں کی، پرانے لوگوں کی۔ اولئک الذین، ایسے وہی لوگ ایسے ہیں نافرمان، حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ شامل ہو گیا اب انہی لوگوں میں، قد خلت من قبلہم، جو امتیں، جو برے لوگ، بدترین لوگ، ناکام لوگ ان سے پہلے ہو گزرے، من الجن والانس، خواہ وہ جنات میں سے ہوں، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں، وہ قومیں جو تباہ و برباد ہوئی، وہ قومیں جن پر اللہ کا عذاب آیا، وہ قومیں جو پکڑ میں آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب یہ شخص بھی اپنے والدین کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار اور قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے سے انکار کی وجہ سے اب یہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گیا۔ جیسے وہ ہلاکت میں پڑی قومیں، ویسے ہی یہ بھی ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ سارے کے سارے لوگ کون سے ہیں؟ خاسرین، خسارہ اٹھانے والے، خاسرین، نقصان میں رہ جانے والے۔ دنیا میں ان کو لگتا ہے کہ ہم فائدے میں ہیں، لیکن اصل میں یہ خسارے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور تمام کے لیے، تمام کون؟ جنات بھی اور انسان بھی، گزشتہ آیت میں ذکر آ گیا۔ وَلِكُلٍّ، تمام کے لیے، درجات، درجے ہیں، جنت والوں کے لیے بھی درجات ہیں اور جہنم والوں کے لیے بھی درجات ہیں۔ جنتیں بھی اونچی، پھر اس سے اونچی، پھر اس سے اونچی، پھر اس سے اونچی، ایسے ہی جہنم بھی ایسی ہے، بدتر، پھر بدترین، پھر اس سے بھی بری۔ وَلِكُلٍّ، اور تمام کے لیے، جنات، انسانوں کے لیے، درجات، درجے ہیں، مما عملوا، یہ درجے کس بنیاد پر ہیں؟ مما عملوا، اپنے اپنے کاموں کی بنیاد پر۔ چھوٹے گناہ والوں کے لیے چھوٹی جہنم، بڑے گناہ والوں کے لیے بڑی جہنم، تھوڑی اچھائیاں کرنے والوں کے لیے نسبتاً چھوٹی جنت، اور بڑی اچھائیاں کرنے والوں کے لیے، ہمیشہ خیر کے کام کرنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ۔ وَلِكُلٍّ درجات، اور تمام کے لیے ہیں درجے، مما عملوا، جو کچھ بھی وہ کام کرتے رہے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اعمال کا بدلہ ان کو ضرور دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اعمال میں سے کوئی چیز بھی کم نہیں کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی زیادتی کر دے۔ آپ 1 کلو کوئی چیز لے کے جاتے ہیں دکاندار کو بیچنے کے لیے، جس کے بدلے آپ نے کچھ سامان لینا ہے، تو وہ 1 کلو کے بارے میں کہتا ہے تو 3 پایا، یعنی آپ کے اصل وزن میں سے وزن کو کم کر دیا، یا خود 3 پاؤ دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے یہ 1 کلو ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جیسا جیسا جس کا گناہ ویسی ویسی اس کی سزا۔ وَيَوْمَ، اور وہ دن، يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پیش کیا جائے گا کفار کو، عَلَى النَّارِ، آگ کے سامنے، جہنم کے سامنے۔ اللہ کا انکار کرتے رہے، آج پیش کر دیا گیا، سامنے لایا گیا ان کے سامنے جہنم کو، اور جہنم کے سامنے ان کفار کو۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اور کہا جائے گا اذهبتم، نبیڑ دیتا سارا تجھے، اذهبتم، کھا چکے تم، طیباتکم، دنیا کی چیزیں، دنیا کی آسائشیں، دنیا میں جو کچھ تم نے چاہا۔ طیبات سے مراد یہاں صرف پاک چیزیں نہیں ہیں، طیب کا معنی سمجھیں، طیب کا ایک معنی تو پاک ہے، لیکن عربی زبان میں طیب اس شے کو کہتے ہیں جس کو آپ استعمال کریں تو دونوں چیزوں کو راحت ملے، ایک آپ کی زبان کو بھی چسکا ملے، آپ کے بدن کو، آپ کے وجود کو، اور دوسرا آپ کی روح کو بھی سکون میسر آئے۔ بعض بدترین ایسے ہیں جو شراب تو پیتے ہیں لیکن کہتے ہیں آج تو زبان کو بھی مزہ آ گیا اور نیند بھی سکون کی آئی، ٹھیک ہے نا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کھا چکے تم، لوٹ چکے مزے دنیا کے، طیباتکم، دنیاوی آسائشیں، آسانیاں تم نے ساری چکھ لیں، اور کیا کیا؟ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور خوب فائدہ اٹھایا ان چیزوں سے، دنیا کی چیزوں سے، جو جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی
ان سے خوب استمتاع کیا، فائدہ اٹھایا، لیکن جو فائدہ بھیجنے کی آگے چیز تھی وہ تم آگے نہیں بھیج سکے۔ جو کمایا دنیا میں ہی لگا دیا، جو کمایا وہ دنیا میں ہی کھا لیا، جو کمایا وہ دنیا میں ہی چٹ کر گئے۔ بس تم بہا، اور خوب فائدہ اٹھایا تم نے صرف دنیا میں، لہٰذا دنیا کی کمائی دنیا میں استعمال کی، دنیا میں ہی رہ گئی، اب آگے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهَوْنِ، تمہیں بدلہ دیا جائے گا ایسے عذاب کا جو رسوا کر دینے والا ہے۔ ہون، ذلت آمیز عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا تمہیں۔ بما کنتم، کس چیز کی بنیاد پر؟ تستکبرون فی الارض، کہ تکبر کرتے تھے تم دنیا میں، بغیر الحق، بغیر اس کے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہو۔ تکبر اصل میں متکبر بغیر دلیل ہی کے تو تکبر کرتا ہے۔ بھئی میں یہاں چاہتا ہوں کہ پہلی رکعت میں پہنچ جاؤں، لیکن میرے کوڑتے اتنی طاقت نہیں کہ میں پہلی رکعت سے پہنچ سکا، میں تکبر کتنا کر سکتا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کبھی بیمار نہ پڑوں، لیکن کوئی موسم آتا ہے میں چارپائی پر پڑ جاتا ہوں، میرا تو اپنے وجود پر اختیار نہیں، میں تکبر کر کیسے سکتا ہوں؟ تکبر کسی چیز پر بھی ہو، اپنی صحت پر زوم، اپنے حسن پر زوم، اپنی جوانی پر زوم، اپنے علم پر زوم، اپنے تقویٰ پر زوم، اپنے مال اور اولاد پر زوم، یہ سارا بغیر الحق، اس پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اولاد پر تکبر کرنے والا، کبھی اولاد اس کی نگاہوں کے سامنے مر جائے تو تکبر کہاں جائے گا؟ صحت پر تکبر کرنے والا جب بڑھاپا آ جائے تو تکبر کہاں جائے گا؟ علم پر غرور کرنے والا اگر علم دماغ سے اللہ، دل سے اللہ اٹھا لے تو یہ تکبر کہاں جائے گا؟ تو یہ تکبر کبھی بھی ہوتا ہے تو حق کے بغیر ہوتا ہے۔ اسی بعض اوقات مذاق سے کہتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں اس طرح کیتا ہے، اس طرح کیتا ہے، دوجا کہتا وہ تو حق بنتا جناب، وہ تو پیٹ دا چودھری ہے۔ حق بنتا ہی نہیں ہے، حق کتنا ہی بڑا کوئی ہو جائے اس کا حق بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، متکبر ہو جائے۔ فَالْيَوْمَ، بس آج کے دن، تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهَوْنِ، بدلہ دیا جائے گا تمہیں دردناک عذاب کا۔ ہون، ایسا عذاب جو ذلت آمیز ہو، ایسا عذاب جو رسوا کن ہو، بما کنتم، اس بنیاد پر، تستکبرون، کہ یہ تکبر کرتے تھے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر دلیل کے، وبما کنتم تفسقون، اور اس بات پر، کنتم، تم تھے ایسے، تفسقون، فسق، تفسقون، گناہ کبیرہ، علماء کہتے ہیں فجور اور فسوق، فسق اور فجر، فاسق اور فاجر۔ فاسق کہتے ہیں کبیرہ گناہ کے مرتکب کو، اور فاجر کہتے ہیں چھوٹے موٹے گناہ کے مرتکب کو، لیکن گناہ کرتا ہے کہتا ہے یہ تو چھوٹا موٹا ہے، کوئی بات نہیں، وہ فاجر ہو گیا۔ ایک بڑا گناہ کرتا ہے، کھل کے کبائر کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک متکبر، اس کو قیامت کے دن جزا سزا ایسی دی جائے گی جو اس کو رسوا کر دے گی۔ دوسرا فاسق، گناہ کبیرہ میں مستغرق ہو جانے والا۔ پھر آگے ایک پیغمبر کا تذکرہ ہے اور اس کی قوم کا تذکرہ ہے۔ والدین کی بات آئی، والدین کے سامنے اولاد کا انکار کرنا، اس کا تذکرہ آیا۔ اولاد کا یہ بات کہنا کہ کوئی گل نہیں، کوئی نہیں چکیا جانا، ساری دنیا ہی کر دیا ہی ہے، ان کی نفی ہو گئی۔ اب آگے نقلی طور پر منقول کرتے ہوئے مثال بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے جو کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہوگا، ان کے سامنے ایک مثال بیان کی ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی۔ وذکر، اور آپ ذکر کر دیجئے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اخا عاد، عاد کے بھائی کا، عاد ایک قوم ہے، عاد کے بھائی ان کا نام ہے ہود۔ جس قوم کا کوئی نبی ہوتا ہے اصل میں وہ شخص، وہ نبی اپنی ہی قوم کا بھائی ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کا کیا ہوتا ہے؟ بھائی، مخلص ہوتا ہے، خیرخواہ ہوتا ہے۔ وذکر، اور آپ تذکرہ کر دیجئے، اخا، بھائی، عاد، قوم عاد کا، اذ انذر، کون تھا وہ؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ اذ انذر، جب ڈرایا اس نے، قومہ، سمجھایا اس نے، قومہ، اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف میں، احقاف کا میں نے معنی گزشتہ نشست میں کیا تھا، ٹیلے، ریت کے ٹیلے، ملک یمن کے پاس یہ لوگ آباد تھے، قوم عاد، اور ان کی طرف مبعوث فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود کو، لیکن یہ عبادت کیا کرتے تھے غیر اللہ کی،
اور نبی ان کو ڈرایا کرتا تھا کہ غیر اللہ کے در کو چھوڑو، ایک اللہ کے در کو اختیار کرو، بت پرستی کو چھوڑو، شرک کو چھوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ ڈرایا، سمجھایا ٹیلوں میں۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، یہ ڈرانے والے صرف ہود نہیں، مِن بَيْنِ خَلْفِهِ، پہلے جو گزر چکے وہ بھی اور جو بعد میں آئے ہود کے وہ بھی، سب نے ڈرایا، سب نے سمجھایا، بات بتائی کہ شرک سے بچو، اجتناب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اسی کو معبود مانو، اللہ کہ یہ لا تعبدوا الا اللہ، مت کرو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی۔ انی اخاف، پیغمبر اپنی قوم سے کہتا ہے انی اخاف، مجھے خوف ہے علیکم، تمہارے بارے میں، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب کا۔ وہ ٹھیک ہو جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو، شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ میں کون ہوں؟ میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہارا بھائی ہوں، اخا عاد، قوم عاد کا بھائی ہوں، میں تو تمہیں سمجھاتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو سمجھانے پر بھی سمجھتے نہیں۔ قال، وہ جواب دیتے ہیں پیغمبر کو، اجئتنا لتعفکنا عن آلہتنا، لے آؤ عذاب جس کا تم تذکرہ کرتے ہو، سانو ساڈے بزرگاں تو موڑدا پیا ہے، سانو ساڈے خداواں تو موڑدا پیا ہے، اسی جنہاں دی عبادت پرستش کرتے سانو تو انہاں تو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہے۔ اجئتنا، لے آ پھر جدی تو تبکی دیتا ہے، لے آؤ جس کی تم تڑی لگاتے ہو، لے آؤ دکھا دو وہ عذاب جس کا تم تذکرہ کرتے ہو۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پس وہ آ گیا جس کا کیا گیا تھا ان سے وعدہ، یعنی عذاب۔ اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم ہو سچے۔ تو پیغمبر کو اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ لے آؤ وہ عذاب اگر تم اپنے عذاب کے دعویٰ میں سچے ہو۔ قال، تو نبی کیا جواب دیتا ہے؟ نبی یہ نہیں کہتا کہ میں ہوں ہی لے کے آنا عذاب، نبی کہتا ہے عذاب لانا یا نہ لانا میرا کام نہیں، میرا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قال، کہا، انما العلم عند اللہ، عذاب آئے گا، کب آئے گا، کیسا آئے گا، اس کا علم کس کو ہے؟ عند اللہ، اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کو ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو وہ بات پہنچانے آیا ہوں تم تک جو اللہ نے میرے ذریعے پہنچانا چاہی، جو پیغام اللہ نے مجھے دیا وہ پیغام تمہیں پہنچانے آیا ہوں کہ غیر اللہ کی پرستش سے باز آؤ، اگر باز نہ آئے تو عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ اب عذاب کب آتا ہے یہ میرا کام نہیں، یہ مجھے بھیجنے والے کا کام۔ قال، کہا ہود نے، انما العلم عند اللہ، عذاب کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اتھے نبی کہتا ہے کہ عذاب دین دا علم اور قدرت اور طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ لیکن اتھے اسی کہنے ہیں کہ اگر تو ساڈے پیر دی وہ چادر نہ چڑھائی تے پیر نے تیرا گھر ہی ڈا دینا۔ یہاں نبی کہہ رہا ہے عذاب لانا میرا کام نہیں، اس کی خبر دینا میرا کام ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس لیے کہ اطلاع کروں۔ لیکن یہاں مجاور کہتے ہیں اگر تو نے چندہ نہ دیا نا تو بس تیری خیر ہے نہیں، کشتی تیری ڈوب گئی۔ یہ سارا کچھ دین اسلام کے متعلق خرافات ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں۔ نبی نے باشگاف الفاظ میں کہہ دیا۔ قال، کہا، انما العلم عند اللہ، بے شک عذاب کب آئے گا اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم، میں تو تبلیغ کرتا ہوں، پہنچاتا ہوں، ما ارسلت به، جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دے کے بھیجا۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن ایک بات کا مجھے پتہ چل گیا، تم جو جواب دیتے ہو مجھے انکار کرتے ہو بغیر دلیل کے، ایدی لگتا جتا جاہل قوم جدے نال میرا باپ ہے گیا۔ قوماً تجہلون، ایسی قوم جو جاہل قوم ہے، تجہلون جس میں جہل پایا جاتا ہو۔ فلما رأوہ عارضاً، ایک دن آ گیا، فلما، پس جب رأوہ دیکھا انہوں نے، عارضاً بادلوں کو، لٹکتے ہوئے بادل، مستقبلہ جو آ رہے تھے ان کی طرف، اودیتہم ان کی وادیوں کی طرف، ان کے گھروں کی طرف، قالو تو کہنے لگے، قوم کے لوگ خوش ہو گئے۔ ریگستانوں میں رہنے والے لوگ جہاں بارش کی کمی ہو، جب ٹھنڈے ٹھنڈے سحاب اور بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ہونی میہ پڑے گا، ہونی بارش ہوگی، تو وہ قوم البتہ خوش ہو گئی اس بات پر کہ آ گئے بادل، اب ہوگی بارش، اب ہو جائے گا کام ہمارا آسان۔ لیکن ان کو کیا خبر کہ جس چیز کا دیتے رہے پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر، آج اس عذاب کا دن آ گیا، آج راحت کی بارش نہیں بلکہ تکلیف کا عذاب آ رہا ہے۔
فلما رأوہ جب دیکھا انہوں نے عارضا بادل کو مستقبلا جو آ رہا تھا ان کی طرف اودیتہم ان کے گھروں کی طرف قالو کہنے لگے ھذا عارض یہ ہے بادل ممطرنا یہ ہم پر پہنچائیں گے بارش مطر عربی زبان میں کہتے ہیں بارش کو ممطرنا ہم پر بارش برسائیں گے یہ بادل بل ہوا مستعجلتم بھی بلکہ یہ بادل بارش برسانے والے نہیں مستعجلتم بھی جس چیز کی تم عجلت مچا رہے تھے جلدی مچا رہے تھے جس چیز کے بارے میں تم نبی سے کہہ رہے تھے لیا 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 جو تم اپنی گل سے سچائیں یہ تو وہ بادل آ گئے ہیں ریح فیہا ہوا تھی اس میں عذاب علیم اور اس ہوا میں تھا عذاب بڑا دردناک تیز ہوا چلی روایات میں آتا ہے کہ قوم دو جگہوں میں بٹ گئی ایک ہود کو ماننے والے ایمان لانے والے انہیں کو ہوا ایتا گزرتی تھی جتنا ٹھنڈی ٹھنڈی بہار کی ہوا ہوتی ہے ایک انکار کرنے والے لوگ ان پر سرخ تیز آندھی کی صورت میں آتی تھی اور ان کا نام اور نشان مٹا دیتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹے بڑے پتھروں کی برسات ہوتی تھی اس قوم پر تدمر ہلاک کر دیا تباہ کر دیا کل شیء ہر شے کو بامر ربھا اپنے رب کے حکم سے اب یہ بھی سن لیں اے جڑی بیماری ساڈے چل رہی ہے نا کرونا کہتے ہوا نال پھیلتی ہے نا تو یہ ہوا اپنی مرضی سے نہیں کرتی بامری ربھا وہ اپنے رب کے امر سے ہی کرتی ہے چاہے ہوا آپ کو بہار کی ٹھنڈک پہنچائے چاہے ہوا آپ کو گرمیوں کی سختی اور حرارت پہنچائے چاہے ہوا کے ذریعہ بیماری آپ کے نتنوں تک پہنچے بامر ربھا وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے بامر ربھا رب کے حکم سے ہوتا ہے رب کے اذن سے ہوتا ہے آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہوا ہو فضا ہو بادل ہو چاند ہو سورج ستارے ہوں بارش ہو کچھ بھی چیز ہو وہ اللہ کے رب کے حکم سے ہوتا ہے لہٰذا جہاں ہم دوا اور دارو کرتے ہیں وہیں ہم نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کر لیں اللہ ہم سے اس ہوا کو دور کر دے جو بیماری کے جراثیم اٹھائے پھرتی ہے فَأَصْبِحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ لیکن جب صبح کا وقت آیا یعنی جب وہ آندھی گزر چکی تو لا یرا الا مساکنہم سوائے انہاں دے گھراں دے کوئی چیز بھی باقی نہیں سی بچی نہ مال نہ ڈنگر نہ پیسہ نہ آپ ہر چیز اڑ گئی ان کی بنی بنائی عمارتیں ان کے بنے بنائے مکان نظر آ رہے تھے باقی کوئی چیز بچی نہیں تھی وعدہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ کیا تھا قوم سے وہ وعدہ پورا ہو گیا کذالک اور اسی طرح سے نجزی القوم المجرمین ہم سزا دیا کرتے ہیں مجرم قوموں کو ایک مجرم ہوتا ہے یہاں مجرم سے مراد پتہ ہے کیا ہے انہوں چج دی گل دسی تے او موریوں آکڑ کے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا یہ مجرم ہے ایک شخص غلطی کرتا ہے آپ اس کو سمجھاتے ہیں وہ آنسو بہاتا ہے کہتے ہیں بات سمجھ آ گئی یہ مجرم نہیں ہے اس سے کوتاہی تو ہوئی ہے یہ سیاہ کار تو ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے مجرم نہیں ہے یہ جو قوموں پر اکٹھا عذاب آیا ہے گزشتہ قوموں پر قوم عاد قوم سمود قوم لوط وغیرہ اس کی ایک وجہ یہ رہی کہ پوری دی پوری قوم اکٹھی ہو کے مقابلے تے آ گئی جا ساڈا جو بگاڑنا ہے یہ تو احسان ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سے دعا کی اللہ میری قوم پر ایسے عذاب نہ ڈالنا اجتماعی جیسے عذاب گزشتہ ملتوں اور قوموں پر آتے رہے اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے اعاذنا اللہ منا اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ اس قوم کا تذکرہ کرنے کے بعد قوم عاد کا مکہ والوں سے مخاطبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ اور تحقیق یہ کہ ہم نے تمہیں ٹھہرایا مکّناہم مکان بنائے وہاں مکین ہوئے وہاں ٹھہرے بستیاں بسیں فیما یہاں امکناکم فیہ وجعلنا لہم سمعا وابصارا وافئدہ جیسے ہم نے بنایا تھا ان لوگوں کو مکین قوم عاد کے لوگ اور ان کو کیا دیا تھا ہم نے سمعا کان ابصارا آنکھیں افئدہ دل کان اس لیے دیے اللہ کی بات سنیں آنکھیں اس لیے دیں اچھائیوں کو دیکھیں اور دل اس لیے دیا ہدایت کو قبول کریں گھر اس لیے بنائے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں مکہ والو آج تم بھی شرک کرتے ہو وہ قوم عاد کے لوگ بھی شرک کرتے تھے آج تم سنتے ہو مانتے نہیں دیکھتے ہو تسلیم نہیں کرتے دل رکھتے ہو قبول نہیں کرتے یہی جرم اس قوم نے کیا تھا فما اغنى عنهم سمعهم پس نہیں بچا سکے گا تمہیں انہیں نہیں بچا سکا انہیں
ان کا سننا، ولا ابصارہم نہ ان کا دیکھنا، ولا افئدتہم اور نہ ان کے دل، من شیء تھوڑا سا بھی، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ جب وہ مقابلہ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون پس گھیر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مکہ والوں سے خطاب ہے کہ وہ جو گزرے نا قوم عاد کے لوگ، اکھاں انہاں دیاں بھی سی، کان انہاں دے بھی سی، دل انہاں دے بھی سی، مکان انہاں دے بھی سی، وسدے او بھی سی، طاقتاں انہاں دے کول بھی سی، یہ چیزاں اج تواڈے کول بھی آ گئیاں، لیکن جو انجام انہاں دا ہویا اے نہ ہوے کہ وہی انجام تواڈا ہو جائے۔ وہ بھی اللہ دا مذاق اڑاؤندے سی، تسی بھی اللہ دا مذاق اڑاؤندے ہو۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، لہٰ جڑا عذاب لے ہونا سارے مقابلے سے، تو اللہ نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ مکہ والو ہم نے تمہارے ارد گرد ذرا نظر تو دوڑاؤ، یہ یمن عرب کے بالکل قریب ہے، مکہ کے بالکل قریب ہے، سمود کا علاقہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاقوں کے قریب رہا، تو مکہ والوں سے کہا کہ ذرا نظر تو دوڑاؤ اپنے ارد گرد، جن قوموں کی کہانیاں تم کتابوں میں پڑھتے اور اپنے بزرگوں سے سنتے ہو ان کا انجام ہوا، ان قوموں کے نشانات تم سے ہزاروں لاکھوں میل دور نہیں بلکہ تواڈے آلے دوالے نیڑے نیڑے انہاں قوماں دے مقبرے بنے پے ہیں، نشان عبرت بنی پڑی ہیں، ذرا ان کی طرف توجہ تو کرو۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اور تحقیق ہم نے ہلاکت میں ڈال دیا، مَا حَوْلَكُم جو تمہارے ارد گرد ہیں، مِنَ الْقُرَىٰ بستیوں میں سے، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور پھیلا دی ہم نے نشانیاں اپنی اپنی تاکہ یہ لوگ لوٹیں اور رجوع کریں اور توبہ طائب ہوں۔ بعض اوقات کسی مرتے کو آپ دیکھتے ہیں نا جس کی روح آپ کی آنکھوں کے سامنے قبض ہو جائے تو آپ اسی وقت راہ ہدایت پہ آتے ہیں، اللہ مینوں بچائیں، اللہ میری حفاظت کرے۔ ہوتا ہے نا بعض نرم دل ایسے ہوتے ہیں، لیکن بعض سخت دل ایسے ہوتے ہیں سارا کچھ ہو جاتا ہے پلٹتے نہیں ہیں۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فلولا نصرهم پس نہیں کی مدد انہوں نے الذين اتخذوا من دون الله قربانا جن کو بنایا تھا انہوں نے اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ اچھا کہتے پتہ کیا تھے، اسی کیڑا انہاں دی عبادت کرتے ہیں، قبروں کی، بتوں کی، چاند کی، سورج کی، ہم کون سا ان کی عبادت کرتے ہیں؟ اصل میں ہم تو یہ کہتے ہیں عبادت اللہ کی ہے، لیکن یہ جڑا قبر چ بابا پیا یہ ساری عبادت نو چک کے ذرا چھیتی لے جائے گا اللہ، یہ ذریعے اسی اللہ دے نیڑے ہونا، آپ نہیں اللہ دے نیڑے ہوندا۔ قرباناً یہ قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے، قرب کا ذریعہ، تقرب کا ذریعہ، نزدیک ہونے کا ذریعہ، اسلام میں اللہ کے نزدیک ہونے کا واحد ذریعہ ایک قرآن اور دوسرا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان۔ انہوں مان لو اللہ دے نیڑے ہو جاؤ گے، ان کا انکار کر دو خواہ کسی کے بھی نزدیک ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔ قوم کو تانا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرمایا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا پس نہ کر سکے کچھ بھی مدد وہ لوگ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے قریب پہنچا دیں گے، بل ضلوا عنہم بلکہ گواچ گئے انہاں دے کولوں، ضلوا عنہم گواچ گئے۔ وہ جو قوم عاد کے لوگ تھے نا جب آندھی آئی تو اپنے اپنے بتوں کو پکارنے لگے سانو بچاؤ سانو بچاؤ، بل ضلوا عنہم لیکن وہ بت کتھے انہاں دے کام آن والے سی، گواچ گئے انہاں دے کولوں۔ وذالک افکہم بما کانوا یفترون اور یہ جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ ہی کھڑا کرتے ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ ایک بڑا عظیم واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ، جنات کا تذکرہ آ گیا نا گزشتہ آیات میں، تو اس لیے جنات کا ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے اس میں سامان عبرت بھی ہے۔ آخری آیات ہیں یہ سورہ مبارکہ کی آخری مضمون ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے وہ وقت جب نفر کہتے ہیں بعض افراد کے گروہ کو، اصل میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک سورہ سبا میں آ گیا سارا مضمون، جنات پر پورا کنٹرول اور قابو تھا حضرت سلیمان کا، جن پر بھی نہیں سی مار سکتے، لیکن جب سلیمان چلے گئے دنیا سے رخصت ہو گئے تو جنات کو کچھ آزادیاں مل گئی، سورہ جن میں وہ مضمون آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کچھ عرصے بعد تک سلیمان علیہ السلام سے لے کے ان کے انتقال سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے کچھ عرصے بعد تک جنات کی کرتے سکے
اتوں اڑتے سی آسمانوں تک پہنچتے سی، فرشتیاں دیاں گلاں سنتے سی، آ کے اپنے اپنے پیراں نوں دستے سی، کاہن جادوگر ان کو بتاتے تھے اب یہ مشورہ ہوا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو 99 جھوٹ 1 سچ، 2 نمبری تو ہوتی ہے ان لوگوں میں۔ لیکن کچھ عرصہ ہوا انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اسی سن جانے ہیں گلاں آسمان دیاں کہ فرشتیاں سے مشاورت کی ہو رہی ہے، لیکن ساڈے تے وہ برساؤندے اگ دے گوڑے سانوں نیڑے بھی نہیں آن دیندے، کوئی گل ساڈے پلے پیندی نہیں۔ تو ان کی ایک مشاورت ہوئی کہ کوئی بڑا واقعہ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے۔ تو احادیث میں ہے کہ جنات پوری دنیا میں پھیل گئے کہ ہر خطہ دیکھو، ہر کوچہ دیکھو، ہر گلی دیکھو، ہر محلہ دیکھو، کون سی بڑی بات ہو گئی؟ ایک عرصے سے ہمیں یہ خبریں مل رہی تھی، خبریں ملنا بند کیوں ہو گئیں؟ ہم تک معلومات پہنچنا بند کیوں ہو گئیں؟ اس کا تذکرہ ہے ان آیات میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کی تاریکیوں میں بعض صحابہ کے ساتھ تبلیغ کی نیت سے روانہ ہوئے۔ وادی نخلہ ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے، فجر کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی فجر کی اور قرآن مجید کی آیات تلاوت فرمائی۔ اوتھے جنات بھی تحقیق تلاش بسیار کے لبو تسہی ہویا کی ہے پوری دنیا میں، تو وہاں بھی کچھ موجود تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ، اور جب پہنچے آپ تک، نفرم من الجن، جنات دے وچوں کچھ لوگ، یستمعون القرآن، جدو تسی نماز سے قرآن پڑھیا نا تو انہوں نے بھی یستمعون القرآن، انہوں نے بھی توجہ سے قرآن سنا۔ فلما حضروہ، بس جب وہ حاضر ہو گئے یعنی پہنچ گئے آپ کے پاس، قالو، کہنے لگے، انصتو، چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ، انصتو، چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ۔ قرآن کی آیات جہاں تلاوت کی جائیں، یہ تو انہاں اس وقت تک تو وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، انہاں جنہوں بھی پتہ سکا کہ جتنے قرآن پڑھیا جائے چپ کر جاؤ توجہ نال سنو۔ آج دا مسلمان ہے، نبی پر ایمان کا دعوے دار ہے اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے لیکن یہ نہیں چپ کرتا۔ جنات آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ فلما حضروہ، جب وہ پہنچ گئے وہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر پڑھا رہے تھے، قالو، کہنے لگے، انصتو، خاموش ہو جاؤ چپ کر جاؤ۔ فلما قضی، پس جب آپ مکمل کر چکے، ولو، وہ مڑے، الی قومہم، اپنی قوم کی طرف، منذرین، تاکہ تنبیہ کریں اپنی قوم کو کہ جیڑی چیز لب دے سی پتہ چل گیا، راز مل گیا، خبریں کیوں آنا بند ہو گئی پتہ چل گیا، اپنی قوم کے پاس پہنچے۔ قالو، کہنے لگے، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے سنی ہے ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے قرآن مجید، اور یہدی، ہدایت پہنچاتی ہے، الی الحق، سچے راستے کی طرف، و الی صراط مستقیم، اور مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ جنات نے قرآن سنا، خاموش ہو گئے، پہنچے اپنی قوم کی طرف، ڈرایا سمجھایا کہ ہم نے ایک کتاب کی تلاوت سنی، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد یہ عظیم کتاب آ گئی، ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں، ایسی کتاب ہے جو سچائی لے کے آئی، ایسی کتاب ہے جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اور ایسی کتاب ہے جو راستہ سیدھا دکھانے والی۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، مان لو، تسلیم کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف دعوت دین والے بندے دی گل، تسلیم کرو، ایمان لاؤ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، وآمنوا، اور ایمان لاؤ بھی، اس کتاب پر، اس نبی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، یغفر لکم، ممکن ہے بخش دے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، ویجرکم من عذاب علیم، ویجرکم من عذاب علیم، اور اللہ بچا لے تمہیں دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجب داعی اللہ، بس جو شخص نہ مانے اللہ کی طرف بلانے والے کی بات، جو شخص نہ مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کی بات، فلیس بمعجز فی الارض، بس وہ تھکا نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین میں، نہ اللہ کے مبلغین کو زمین میں۔ معجز سے تینوں مراد ہے، ایک اللہ دی نہ منن والا اللہ کو تھکا نہیں سکتا، دوسرا اللہ دی نہ منن والا اللہ دے نبی نو بھی تھکا نہیں سکتا، اور تیسرا اللہ دی نہ منن والا اللہ دی طرف بلاؤن والی جماعت نو بھی تھکا نہیں سکتا۔ یہ تینوں معنی آ گئے۔ ومن لا یجب الی داعی اللہ،
وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، بس جو نہ مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والی بات، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، پس وہ زمین میں تھکا نہیں سکتا، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی پھر دوست اور مددگار، أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایسے ہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا، کیا آپ دیکھتے نہیں، أَنَّ اللَّهَ الَّذِي، اللہ ایسا ہے، تسی اللہ نو تھکاؤ گے، اللہ الذی، اللہ ایسا ہے، خلق السماوات، انہیں تے آسمان بنا دیتے نہیں تھکیا، والارض، اور زمین بنا دی نہیں تھکا، ولم یعیا، عربی زبان میں یعی کہتے تھک جانے کو، جو تو بندہ بہت تھک گیا ہوتا نا، آواز بھی نہیں نکل دی، گرمیوں کے روزے ہوں، عصر کے بعد کا وقت ہو، یا کوئی سوال پوچھے ہم جواب دیتے انہوں سمجھ ہی نہیں ہوتی کیا کہیے، اتنا روزہ لگ گیا ہوتا ہے، اس کیفیت کو عربی زبان میں کہتے ہیں بہت زیادہ تھک جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آسمان بنا دیے، زمین بنا دی، ان کے مابین سارا کچھ بنا دیا، اللہ تھکا نہیں، تیری ایک گل نہ منن نال اللہ تھک جائے گا، اللہ دا نبی تھک جائے گا، اللہ دے بندے تھک جائیں گے۔ وَلَمْ يَعْيَا، اور نہیں تھکا وہ، بِخَلْقِهِنَّ، ان کی تخلیق کے باوجود، بِقَادِرٍ، اور وہ قدرت رکھتا ہے، عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کہ وہ مردیاں نو بھی زندہ کر دے، جیڑا اتنا کچھ کر کے نہیں تھکیا، وہ دے کول اتنی طاقت بھی آ کہ قبراں دے وچوں مردیاں نو دوبارہ قیامت والے دن کھڑا کر دے۔ بلا، بلکہ انہو علی کل شیء قدیر، بلکہ اللہ ایسا ہے جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ویوم، اور وہ دن، یعرض الذین کفروا علی النار، پیش کیا جائے گا کفار کو آگ کے سامنے، گزشتہ آیات میں بتایا جب پیش کیا جائے گا آگ کو کفار کے سامنے، یہاں کہا جب پیش کیا جائے گا کفار کو آگ کے سامنے، الیس ھذا بالحق، ہن دسو گل سچی ہو گئی کہ نہیں، جو نبی نے کہا تھا وہ بات ہو گئی کہ نہیں، الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ ہو گیا یا نہیں، قالوا، کہیں گے وہ لوگ، بلا، بالکل، وربنا، اور ہمارا رب، قالا، ہم تو رب کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن، قالا، کہا جائے گا ان سے، فذوقوا العذاب، چکھو ہن عذاب، بما کنتم تکفرون، جو تم انکار اور کفر کیا کرتے تھے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے، جیسے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے، اولو العزم پیغمبر تو سارے ہی اولو العزم ہوتے ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا کہ وہ پیغمبر جن کو اللہ نے جہاد کا حکم دیا نا، وہ زیادہ اولو العزم ہوتے ہیں، وہ زیادہ اولو العزم ہیں۔ فاصبر، اللہ کے رسول صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے صبر کیا بڑے عزم والے پیغمبروں نے، ولا تستعجل لهم، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے، نبی نو کی شوق ہوتا ہے، نبی نو یہی شوق ہوتا ہے، اللہ میں نو سنیہا دیتا ہے، بس من لوے ہون، میں نو کیا ہون چک جائے تیری دربار چے، میں نے اس کو دعوت دی ہے، آ جائے پڑھ لے کلمہ، نبی کو تو یہی ہوتا ہے، خواہش ہی یہی ہوتی ہے مبلغ کی کہ جس کو تبلیغ کرے وہ راہ راست پر آ جائے۔ جواب اللہ کی طرف سے، وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اللہ کے رسول ان کے بارے میں جلدی مت کیجئے، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ضرور دیکھیں گے وہ دن جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، پھر اتھے کہیں گے کہ اسی تا دنیا چے اینا بھی نہیں رہے جنی ایک دیہڑی ہوئی ہے، لَمْ يَلْبَثُوا، ہم نے تو اتنا بھی نہیں گزارا، الا مگر ساعۃ من نہار، دن دا تھوڑا جہا حصہ، بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، آپ ایمانداری نال دسو گناہ گار قوم دی سزا اور اس تو علاوہ کی ہونی چاہیے، یہی سزا ہونی چاہیے، جس کو دعوت دی اور اس نے دعوت پر لبیک نہیں کہا، جس کو پکارا اس نے آمین نہیں کیا، جس کو بلایا اس نے مذاق اڑایا، جس کو سمجھایا اس نے انکار کیا، تو اللہ قرآن مجید میں پوچھتے ہیں نبی سے بتائیے پھر انہاں دی سزا اس جہنم تو علاوہ اور کی ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو محفوظ و معمون فرمائے اس جہنم سے، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے نیکیوں کی، بیماری سے اللہ مجھے آپ کو محفوظ و معمون فرمائے۔